तुझ पे जहाँ में अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिह, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए, दो जानों बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रिज़ाए इलाही अज़्ज़ा वजल के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام.
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت
في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی خوبصورت جگمگاتی سورہ رحمان کی تلاوت، اس کی چند آیتوں کی تلاوت ہم نے سنی۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرنا، سننا، سمجھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ کوشش کریں کم از کم ایک بار، جی ہاں یہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم ایک بار اس مہینے میں ہمارا قرآن پاک ختم ہو جائے تو ہم تلاوت کرنے میں کامیاب ہوں۔ تراویح میں تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اپنی زبان سے بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، اور بڑا آسان ہے اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع بھی قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ہے۔ تلاوت قرآن پاک یہ ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ہم فضائل تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ بھی سنیں گے کہ اس مہینے کا قرآن پاک سے کیسا گہرا تعلق ہے۔ ماہ رمضان میں جو نزول قرآن ہوا انشاءاللہ اس پر بھی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ اول تا آخر آپ بھی سلسلے میں شامل ہو جائیے، نیت کر لیجئے، اور انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول آج ہمیں ملنے ہیں، لیکن وقت ہے نعت رسول مقبول کا۔ آئیے انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، تلاوت قرآن پاک ہمارا موضوع ہے، اس موضوع سے متعلق بھی کال کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی ہیں، کتنی پیاری انہوں نے ہمیں تلاوت سنائی ہے۔ آپ کسی اور صورت کی بھی تلاوت سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پر بھی کال کر سکتے ہیں، فرمائش کر سکتے ہیں۔ نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ روحانی علاج کے ہمارے بتانے والے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ تو دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ شامل رہیے انشاءاللہ۔ تلاوت قرآن پاک آج ہمارا موضوع ہوگا، اس کے فضائل، اور اس پر انشاءاللہ بہت اس کے کچھ مسائل بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ساری ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ان مسٹیکس، ان غلطیوں کی نشاندہی بھی کی جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم نے جیسا کہ کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ آپ سے ایک سوال بھی کریں، نعت شریف کے بعد آپ سے سوال بھی کیا جائے گا جس کا آپ نے صحیح جواب بھی دینا ہے۔ آئیے چلتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں کی مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شان و عظمت یا رسول ہو بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول ہو سے تو
شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول، ہو بیاں کے سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، عرش پر بھی سلطنت ہے، فرش پر بھی سلطنت، عرش پر بھی سلطنت ہے، فرش پر بھی سلطنت، دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول، دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول، دولت دنیا کے پیچھے مارا مارا کیوں پھروں، دولت دنیا کے پیچھے مارا مارا کیوں پھروں، آپ ہی ہیں میری دولت اور ثروت یا رسول، آپ ہی ہیں میری دولت اور ثروت یا رسول، جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں، جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں، کاش ہو جائے مدینے کی زیارت یا رسول، کاش ہو جائے مدینے کی زیارت یا رسول، لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہے ہائے نافرمانیاں، لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہے ہائے نافرمانیاں، لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہے ہائے نافرمانیاں، اور گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول، اور گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول۔
رسول نیکیوں میں یا رسول اللہ دل لگ جائے کاش نیکیوں میں یا رسول اللہ دل لگ جائے کاش اور گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اور گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول آمینہ کے لال مجھ کو دیجئے سوزے بلال آمینہ کے لال مجھ کو دیجئے سوزے بلال مال دنیا سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فرتے شوق سے آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فرتے شوق سے قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول نیکیاں بالکل نہیں ہے نام اعمال میں نیکیاں بالکل نہیں ہے نام اعمال میں کیجئے عطار کیا کر شفاعت یا رسول کیجئے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول ہو بیاں کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی اگر کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، جی ہاں، آج ماشاء اللہ تلاوت قرآن سورہ رحمان کی کچھ آیتوں کی ہم نے سنی، بڑی ہی خوبصورت امیر اہل سنت کا کلام بھی سنا، مگر ہو سکتا ہے آپ بھی کچھ تلاوت سننا چاہتے ہوں، کلام سننا چاہتے ہوں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ہیں. اور اب وقت ہے جی ہاں، اسکائپ ID لائیو مدری چینل پر آپ ہم سے چیٹ کر سکتے ہیں، ہمیں آپ میسیجز بھیج سکتے ہیں. اب وقت ہے سوال کا. سوال ہے بڑا آسان، لیکن چونکہ وہ ہمارے موضوع سے بھی منسلک ہے اور ہمیں انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق مدنی پھول بھی حاصل کرنے ہیں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ ماہ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا. نزول قرآن کا مہینہ کون سا ہے، آپ نے اس مہینے کا نام بتانا ہے. چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف. حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی بہت زبردست اللہ کے ولی گزرے، اور آپ کی ہیبٹ، آپ کی عادت کیا تھی؟ سبحان اللہ، آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ روزانہ ایک بار ختم قرآن کیا کرتے. جی ہاں، روزانہ.
پورا قرآن پاک ختم فرماتے اور آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام کرتے. کیا پرسنالٹی تھی. یعنی دن کو روزہ ہے، رات کو عبادت ہے، اور روزانہ ایک قرآن مجید ختم فرماتے. آپ کو انعام کیا ملا ان عبادتوں کا، ان ریاضتوں کا؟ رب کی رضا جب حاصل ہوئی. سبحان اللہ. آپ کی ایک اور خوبصورت عادت، جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھتے. اور تحدیث نعمت کے طور پر خود فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی میں گریہ کیا ہے. نماز اور تلاوت قرآن پاک کے ساتھ آپ کو ایسی خصوصی محبت تھی، اور آپ پر پھر کیسا کرم ہوا. جب یہ سنتے ہیں تو رشک آتا ہے. جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کی تدفین ہوئی، تدفین کے وقت جب آپ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو اچانک ایک اینٹ، جب قبر کمپلیٹ کر لی گئی، بند کر لی گئی، تو ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی. لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے، اس بلاک کو اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اب بڑی زبردست بات تھی یہ تو، کہ انتقال کے بعد، قبر بند ہونے کے بعد مردہ جو ہے وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. مطلب یقیناً یہ اللہ والوں کو انعام ملتا ہے. اب آپ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا کہ ایسا کون سا آپ عمل کرتے ہیں، تو شہزادی صاحبہ جو آپ کی بیٹی ہیں انہوں نے فرمایا کہ والد محترم یہ روزانہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا. کیا دعا تھی. نماز سے پیار دیکھیں کہ اگر مرنے کے بعد قبر میں اگر کسی کو یہ موقع ملے تو میرے مولا یہ مجھے بھی موقع دینا. سبحان اللہ. اور پھر آپ کا جو مزار پرانوار، منقول ہے کہ جب لوگ آپ کے مزار پرانوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی میں بھی قرآن اور پھر مرنے کے بعد قبر میں بھی قرآن. زمین میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا کفن میلا نہیں ہوتا. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ تلاوت قرآن پاک کے بارے میں بھی کچھ سنیں گے، اور پھر تلاوت قرآن کس قدر ضروری اور کیسی رحمت بھری بات ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یقیناً یہ اعظم المعجزات کہا جاتا ہے. یعنی کئی معجزے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، مگر یہ جو معجزہ ہے سبحان اللہ، اس معجزے کی کیا بات ہے. اس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں کہ اور بہت سارے معجزے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں پیش آئے، لیکن ایک معجزہ ایسا ہے جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں میرے آقا نے اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے کر دیا، دعا فرمائی، سورج لوٹ آیا. کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ باہر آ گئی، میرے آقا نے دم کیا، اس آنکھ کو واپس اس جگہ پر لگایا، وہ آنکھ پہلے سے زیادہ اچھا دیکھنے لگ گئی. اپنے ہاتھ مبارک کو کسی پیالے میں ڈالا تو رحمت کے چشمے جاری کر دیے. یعنی معجزات تو بہت سارے ہیں، مگر ہم ان معجزات کو نہ دیکھ سکے. مگر قرآن مجید فرقان حمید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا معجزہ ہے. رب نے ایک ایسا انعام عطا فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اور ذرا تھوڑا سا اس دور کی طرف اگر نظر دوڑائیں نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے معجزہ ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے مقدم قرآن کریم فرقان حمید کی فصاحت و بلاغت ہے. دور جاہلیت میں جو پرانا دور تھا، جس دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہاں اہل عرب اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچول، جس کو آپ کہیں بڑے فصیح و بلیغ سمجھتے تھے. یعنی اس دور میں مقابلہ ہی یوں سمجھنے تحریروں کا اور کلام کا ہوا کرتا. یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ جنگ کے اندر بھی جہاں تیروں کی بارش ہوتی وہاں بھی ایسے اشعار کہا کرتے کہ جس سے دشمن پر حملہ ان اشعار کے ذریعے ہوا کرتا. اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے لوگ تھے، اس فن سے وہ بزدل کو دلیر، بخیل کو سخی، ناقص کو کامل، گمنام کو نامور اور مشکل کو آسان کر دیتے. جسے چاہتے تعریف کر کے شریف، اور جسے چاہتے اس کی برائی بیان کر کے، ہجو بیان کر کے اس کو جناب اس زمانے کا بدتر فرد بنا دیتے. بغض و کینہ دور کر کے بیگانے کو اپنا بنا لیتے. انہیں یقین تھا کہ اقلیم سخن کے مالک اور میدان فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار ہم ہی ہیں، اور انہیں گھمنڈ تھا کہ کوئی کلام ہمارے کلام پر سبقت نہیں لے جا سکتا. کلام کے اس کمال کے باوجود ان کی ذاتی
جو معاشرتی حالت تھی وہ بڑی دیگرگو تھی، یعنی کلام بہت بڑا، اور اس کے باوجود اس دور میں جو ان کی جس کو آپ کہیے کہ اخلاقی حالت تھی وہ بڑی ڈیمیج تھی۔ اب اس حالت میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ رب نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فصاحت و بلاغت کیسی عطا فرمائی۔ مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا خوب لکھتے ہیں، آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا۔ خود قرآن مجید تمام لوگوں کو کس طرح چیلنج عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ یعنی سب کو چیلنج کر دیا، انسان اور جنات سارے مل کر کوشش کر لیں، اس کا مثل نہ لا سکیں گے۔ اور پھر ہوتا ہے نا دنیا میں بھی کہ کوئی ایک چیلنج دے دیا جائے، سامنے والا پورا نہیں کر سکتا، پھر اس چیلنج کو مزید جس کو کہتے ہیں تخفیف دے کر اعلان کرتا ہے قرآن، قل فأتوا بعشر سور مثلہ۔ کیا فرمایا؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو اگر سچے ہو۔ اب 10 صورتوں کا چیلنج دیا جا رہا ہے، وہ بھی پورا نہیں ہوتا، کیسے پورا ہو؟ رب نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے، قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اب چیلنج اور کم کر دیا، ارشاد فرمایا تم فرماؤ تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکے سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ وہ فصیح و بلیغ، یہ وہ شاہکار کلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، آج بھی پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، وہ کون ہے جو اس کے حقیقی اوصاف بیان کر سکے؟ سچ بتاؤں تو ہم بھی یہاں پر ایک کوشش کریں گے کہ اپنی جھولی میں کچھ فیضان قرآن حاصل کر لیں، ورنہ رب کے کلام کے اوصاف ہم کیا بیان کریں؟ ذرا غور تو کیجئے، کون ہے جو اس عظیم کلام سے وابستہ ہوا اور دو جہاں میں سرخرو نہ ہو؟ کون ہے جو عامل قرآن تو ہو مگر خالق کائنات نے اسے اپنے خصوصی انعامات سے نہ نوازا ہو؟ کون ہے جس نے اس بحر زخار میں غواصی کی ہو مگر اس کا دامن لال و گوہر سے نہ بھرا ہو؟ کون ہے جس کا سینہ مسکن آیات قرآنیہ ہو اور دل ان کی ضیاء سے ذو فشا نہ ہوا ہو اور ذہن میں تدبر کنا اس کا نہ ہوا ہو مگر وہ تجلیات ربانی کا مرکز بن جاتا ہے، کتاب الہی کے اسرار و رموز اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں؟ کون ہے جس کا مسیحا قرآن ہو مگر وہ شفایاب نہ ہو؟ کون ہے جس کا ہادی اور رہبر قرآن ہو مگر وہ صراط مستقیم پر گامزن نہ ہو؟ کون ہے جس کا شفیع قرآن ہو مگر وہ جنت کی بہاروں کا مستحق نہ بنے؟ کون سا وہ گھر ہے جس میں تلاوت قرآن تو ہو مگر وہ ملائکہ رحمت کی آماج گاہ نہ بنے؟ اور کون سا وہ معاشرہ ہے جس میں دستور قرآن رائج ہو مگر وہ امن و آشتی اور سکون و راحت کا گہوارہ نہ ہو؟ بلکہ جس کا تعلق قرآن سے مستحکم ہو جاتا ہے، قرآن کریم میں وہ جملہ اوصاف و کمالات اور فضائل و محاسن موجود ہیں کہ اسے گوہر مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے سمجھنا ہے، آج ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے قرآن پاک سے سچی دوستی کرنی ہے، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 4 نام بیان کیے گئے، قرآن، برہان، فرقان، 6 نام بیان کیے گئے، قرآن، برہان، فرقان، کتاب، مصحف اور نور۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے سنتے چلے جا رہے ہیں، فضائل بھی سننے ہم نے تلاوت کے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہمیں اس طرح کی کالز بھی آئیں کہ انشاءاللہ جس طرح رمضان میں ہم قرآن سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، ہم پورا سال کچھ نہ کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے چلے جائیں۔ بلکہ اگر رمضان ہی میں ڈیوائیڈ کر لیں، روز کا 1 پارہ پڑھنا ہے ہم نے، تو 30 دن میں پورا پارہ ہو جائے گا، پورا قرآن ہو جائے گا۔ اور اگر یہی عادت پورا سال ہو جائے، سبحان اللہ، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ تلاوت کریں تو ماشاءاللہ بہت سارا قرآن جو ہے وہ تلاوت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے جو تمہیدی گفتگو فرمائی اور
ترغیب دلائی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اس سے محبت کے بارے میں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو جتنا اس میں غور کرے اور جتنی بڑی اس کو نعمت سمجھ کر اس سے محبت کرے وہ اتنا ہی فیضیاب ہوگا۔ دیکھیے اس وقت اگر ہم سے کوئی بھی سوال کرتا ہے کہ دین اسلام حق ہے، آپ کے پاس اس کی سب سے بڑی اس وقت دلیل کون سی ہے، تو جو سب سے بڑی دین اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے وہ یہی قرآن مجید فرقان حمید ہے، کیونکہ بقیہ ساری چیزیں جو ہے وہ قابل گفتگو ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ایک چیز ہے، ہم کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ اسلام کی بنیادی کتاب ہے اور اس کے اندر جو قرآن کا چیلنج بیان کیا گیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ممکن نہیں ہے، جیسا نازل ہوا تھا آج تک جو ہے 1500 سال گزرنے کے قریب ہے، لیکن آج تک ویسے کا ویسا ہے، نہ کوئی لفظ تبدیل ہوا، نہ کوئی حرف تبدیل ہوا، نہ کوئی حرکت تبدیل ہوئی۔ دنیا بھر کے اندر لاکھوں بلکہ کروڑوں اس کی کاپیز جو ہے بنائی جاتی ہیں۔ ایک انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی کتاب ہو کتنا ہی اہتمام کیوں نہ ہو، اگر دنیا میں ہر خطے کے اندر اس کو چھاپا جائے، اس کی کروڑوں کاپیز بنتی ہوں تو کہیں نہ کہیں تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو، اپنے کلام کو حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور جو آپ نے اس کی فصاحت اور بلاغت کی جو بات فرمائی، اتنا اس کا شاندار علماء کرام نے اس کی وضاحتیں بیان کی اور اتنے خوبصورت واقعات ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں قرآن سے کتنی محبت کرتا ہوں، اگر میری محبت اس کو کلام الہی کے اعتبار سے میرے دل کے اندر ہوگی تو میں پڑھوں گا بھی، چوموں گا بھی، آنکھوں سے بھی لگاؤں گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو واقعات ملتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید فرقان حمید ان کے سامنے ہوتا تو محبت سے اس کو چومتے اور آنکھوں سے لگاتے، اور جو جملے لکھے ہیں یہ فرماتے کہ اے قرآن تو میرے رب کا کلام ہے۔ تو اس جملے کے اندر کیسی ایک الفت ہے، محبت ہے کہ قرآن کو چوما جا رہا ہے کہ اس لیے میرے رب کا کلام ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت یہ لکھی گئی، اور قرآن کے جہاں پر آداب بیان کیے جاتے وہاں پر یہ لکھا جاتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید سامنے آتا اسے کھولتے، چومتے، آنکھوں سے لگاتے۔ اسی طرح محبت تو کیسی کہ آخری وقت بھی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، شہادت کا جو وقت ہے اس وقت بھی تلاوت کر رہے تھے۔ باہر جو ہے وہ دشمن کا خوف ہے، اور بالکل جو بظاہر حالات ہیں وہ یہی تقاضا کر رہے تھے کہ بس اب کچھ ہی وقت جو ہے باقی ہے، لیکن اس وقت بھی تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ یہ اپنی جگہ پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو روایتوں میں قرآن پڑھنے کے واقعات ہیں، خود آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسی حیرت انگیز بعض روایتیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہیں قرآن سے ایسی محبت ہوا کرتی تھی۔ آج ہم بھی تلاوت کرتے اور نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، فرض ہے تلاوت کرنا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو معمولات مختلف روایتوں میں ملتے ہیں اس میں سے چند میں عرض کروں کہ بعض صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ روزانہ ایک نماز کے اندر ایک رکعت کے اندر پوری سورہ بقرہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، کوئی پوری سورہ رحمان تلاوت۔ تراویح میں تھکنے والے، تراویح میں بور ہو جانے والے اور اس کو بوجھ سمجھنے والے ذرا سنیے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ۔ اچھا یہ نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوا، ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے تو ہم بتاتے پھرتے ہیں، یعنی ان کے معمولات میں تھا، اور ایسے حیرت انگیز معمولات ہیں۔ کوئی جو ہے وہ 2 پارے تلاوت کرتا، کوئی کیا کیا کرتا۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی صرف اس وصف کو دیکھ لیا جائے کہ نماز کے اندر جو صحابہ کرام علیہم رضوان جس طوالت کے ساتھ، اچھا یہ نہیں ہوتا تھا کہ اب طویل پڑھ رہے ہیں تب اس کے اندر جو ہے وہ خوش دلی نہیں ہے یا خشوع خضوع نہیں ہے، وہ تلاوت کرتے تھے، روتے تھے۔ نماز میں ان کا عالم ایسا ہوتا تھا کہ انہیں کسی اور شے کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر 2 صحابہ کو فرمایا کہ آپ جو ہے وہ، چونکہ بقیہ صحابہ تھکے ہوئے ہیں، آپ جو ہے وہ محافظ کے طور پر یہاں پر کھڑے ہو جائیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک ہم میں سے ڈیوٹی سر انجام دے دیتا ہے، دوسرا آرام کر لے، جب دوسرا اٹھ جائے گا تو پہلا آرام کر لے گا۔ اب ایک صحابی نے دوسرے کو کہا کہ آپ آرام کر لیں رات کا پہلا حصہ، میں جو ہے وہ حفاظت کے لیے جاگتا ہوں۔ اچھا ان کا جاگنا کیا تھا؟ اب سب بیابان ہے، جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے، انہوں نے جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دشمن آیا، اس نے دیکھا کہ 2 افراد جو ہے وہ محافظت کے لیے ہیں، ایک ان میں سے نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے تیر کمان پر چڑھایا اور وہ جو صحابی نماز پڑھ رہے تھے
ان پر تیر مارا، آپ کو تیر لگا، زخمی ہو گئے، لیکن آپ نے نماز ترک نہیں کی۔ دوسرا تیر مارا، وہ بھی نشانے پہ لگا، اب دوسرے تیر پر مزید زخمی ہو گئے، نماز نہیں توڑی۔ پھر تیسرا تیر مارا، اب جب آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور نقاہت طاری ہوئی تو آپ نے جو ہے وہ اپنے ساتھی کو جگایا۔ جب انہوں نے ان کی حالت دیکھی تو فرمایا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا خدا کی قسم میں نے فلاں سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی تھی، اگرچہ مجھے تیر لگ رہے تھے لیکن مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اس تلاوت کو ادھورا چھوڑ دوں۔ اگر مجھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کا خیال نہ ہوتا کہ حفاظت کرنا میری ذمہ داری تھی کہ اگر میں شہید ہو جاتا اور آپ لوگوں کو نہ جگا پاتا تو میں کبھی بھی نماز کو بغیر تلاوت کو کمپلیٹ کیے کبھی نہ توڑتا۔ تو یعنی ایک بڑی حیرت کی بات ہے، ہمیں خشوع خضوع دیکھیں، اور تلاوت قرآن اس میں جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم یہی ہے کہ چونکہ میں نے فلاں سورت شروع کی تھی تو میں اس کو مکمل کیے بغیر نماز کو چھوڑنا نہ چاہتا تھا۔ بات ہے، کنسنٹریشن کا عالم کیا تھا۔ میں آپ کی اس بات کو جو آپ نے سٹارٹ میں کی بڑی خوبصورت بات تھی کہ ہمارے لیے ایک دلیل ہے، اور میں آج کے دور کا کوئی واقعہ سناؤں جو ہمارے ساتھ پیش آیا کہ ہم پچھلے دنوں گئے تھے، ہم نے مدنی چینل پر یہ مناظر دکھائے تھے مدائن صالح، یہ عرب شریف کے اندر ایک جگہ ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو وہ اونٹنی کے، حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی کے واقعات ہوئے اور وہ جو قوم تھی وہاں پر، تو مجھے بتایا گیا کہ وہاں بڑی تیزی سے لوگ یہ مناظر دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اس کی میں نے وجہ پوچھی کہ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں، کیوں غیر مسلم آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ واقعات 5000 سال پرانے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مور دین 5000 ایئرز، مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت جب ہم نے وہاں ریکارڈنگ کی تھی، تو وہاں بتانے والوں نے بتایا کہ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید ٹائم پیریڈ کے حساب سے تو 1500 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا، تو اب 1500 سال پہلے جو کتاب آئی ہے غیر مسلم کہتے ہیں اس کتاب میں 5000 سال پرانے واقعات جوں کے تو لکھے ہیں، اور وہ ویسے ہی لکھے جیسے وہاں موجود ہیں، یعنی وہ گھر بھی بنے ہوئے ہیں، اس قوم کی وہ حالت بھی تھی، وہ اونٹنی جس پہاڑ سے نکلی، تو جب وہ ان واقعات کو دیکھتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہی سچی کتاب ہے، اور اس کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ قرآن کی دو خصوصیات بیان کی گئی نا، اس کی تقسیم ہے قرآن مجید کی، تو اس میں ایک بڑا حصہ گزشتہ واقعات پر مشتمل ہے اور ایک بہت بڑا واقعہ مستقبل کے حالات سے متعلق ہے، جو ہونا ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اور واقعی بہت سارے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بہت سارے کفار نے جو ہے وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے، کفار کو بیان فرماتے تھے، تو جو یہود کے اور پرانے جو علماء ہوتے تھے ان کی جو پرانی کتابیں پڑھے ہوئے ہوتے تھے تو وہ یہی سن کر جو وہ اسلام لے آتے تھے کہ یہی وہ آخری کتاب ہے اور یہ ہوئی حق بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اور یہ جو چیز ہے اس کے اندر کہ اس میں جو ہے وہ تبدیلی پاسبل نہیں ہے، یہ یعنی واقعی عقلوں کو دنگ کرنے والی شے ہے۔ بہت زمانوں میں کوششیں ہوئیں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں بھی کوشش ہوئی، لیکن جس نے کوشش کی وہ خود لطیفہ بن گیا، سورہ فیل کی جو اس نے نقل کرنے کی کوشش کی، اسی طرح اس کے بعد بھی مختلف مواقع پر، لیکن اس کا جو متن ہے قرآن مجید فرقان حمید کا جو عربی کے اندر جو یہ نازل ہوا، یہ کتنی بڑی دلیل ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آخری کتاب کے سچ ہونے پر ہمارا جو ہے وہ ایمان مزید جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید جو اتنی بڑی نعمت جس کا مختلف پہلوؤں سے تذکرہ کر رہے ہیں، میرے دل کے اندر اس کی تلاوت کی محبت کتنی، اور کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، فضائل اگر سنیں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ترمذی شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ یعنی ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور دوسرا تلاوت کر رہا ہے، اس کو مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو رب ارشاد فرماتا ہے میں تلاوت کرنے والے کو مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ پھر فرمایا اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر، یعنی اس قدر بلند و مرتبہ کلام ہے، اور سبحان اللہ پڑھتے جائیں، اس کے فضائل کیا ہیں، ایک ایک حرف کی نیکیاں کیا ہیں، ضرور بتائیں گے، مگر کالز بھی آپ کی آ چکی ہیں، آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ دیدار مرشد بھی جاری ہے، امیر اہل سنت عاشقان رسول کے سروں پر امامے کا تاج سجا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کریں، جو ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ہیں، یہ امامہ فرشتوں کا تاج فرمایا گیا احادیث میں سے، تو اس کو بھی سجائیں، اس کی نیکیاں، اس کی برکتیں حاصل کریں، اور سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے سر پر امام مرشد کریم سجا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آئیے چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد اطاری عرب کی سیداوادی افطار سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنائے. آخری عمر ہے چار آنے کی دنیا دیکھیں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز سے تو شاید مدنی منع لگ رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں آخری عمر ہے. بہرحال کلام سے محبت ہے آپ کو، انشاءاللہ اس کلام کے چند اشعار سنائیں گے. اگلی کال دیجیے. ہمارے نعت خواہ میرا اسلامی نوٹ نام کرتے ہیں. جی میرا نام وقاص ہے، میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. میں نعت سننا چاہتا ہوں. جی نعت سننا چاہتے ہیں، بالکل آپ کو سنائیں گے. اگلی کال دیجیے. میں صابر بات کر رہا ہوں بکر سے. تو ہمیں نعت سنی تو پکارو یا رسول اللہ. چلیں ماشاءاللہ، پکارو یا رسول اللہ. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ یہ بھی آپ کا پیغام پہنچ گیا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام حیران قادری ہے، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. مجھے نعت سنائے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. ٹھیک ہے جناب، آج ہمارے ساتھ روحانی علاج بتانے والے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں جی کال دے دیجیے. حیدرآباد ضلع سے. میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک بچہ ہے، وہ دونوں ہی نہ بات کرتے نہ بیٹھ سکتے. آپ برائے مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتائیں یا کوئی بھی اس طریقے کا. میں علاج بہت کرا ہے کہ وہ صحیح ہو. انشاءاللہ ضرور بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اگلی کال دے دیجیے. میرا نام نصیب اللہ ہے، میں برنالہ کشمیر سے بول رہا ہوں. میں نے ایک کاروبار شروع کیا ہے، دکان ڈالی ہے، لیکن اس میں کچھ چل نہیں رہی، کچھ رکاوٹ آ رہی ہے. اس کے لیے کوئی دعا بتا دینا. چلیں انشاءاللہ آپ کو آپ کی دکان میں اللہ تعالیٰ رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. ایک اور کال دے دیں پھر ہم انشاءاللہ وظائف اور پھر کلام کی طرف چلتے ہیں. ارشاد حسین والد ملازم حسین. سر میرے ساتھ پرابلم ہوا تھا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے. دماغی پرابلم ہوا تھا میرے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے نا نفسیاتی مریض بن گیا اور میڈیسن بھی لیتا رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑا. اور اب ایسے سچویشن ہے کہ نیند نہیں آتی مجھے ساری رات سارا دن. یہی مسئلہ تھا. یہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے جو ہے نا میرا کوئی پرابلم کا حل ہو سکے. ماشاءاللہ یقیناً. لیکن یہ آپ کو وظیفہ تو بتائیں گے، یہ جملہ بولنا چھوڑ دیں کہ میں نفسیاتی مریض بن گیا ہوں. یہ نہ کہیں آپ کبھی بھی اپنے آپ کو. اگر آپ فیل کریں گے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے یا کہتے چلے جائیں گے تو بندہ کا اپنا ہی اظہار کرنا اس کو مریض بنا دیتا ہے. آپ انشاءاللہ ٹھیک ہیں، اتنی اچھی بات کر رہے ہیں آپ، اتنی سلجھی بھی باتیں کر رہے ہیں. کون کہتا ہے آپ نفسیاتی مریض ہیں؟ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کھڑا کریں اور ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، نماز روزوں کی پابندی کریں اور دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کچھ انشاءاللہ وقت گزاریں. اللہ نے چاہا سب خیر ہوگا انشاءاللہ. جی حضور کچھ وظائف بتا دیں اور پھر انشاءاللہ کچھ کلام کی طرف چلیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حیدرآباد کے اسلام بھائی جنہوں نے ہمیں کال کی، بچہ اور بچی دونوں گونگے اور بہرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو قوت سماعت بھی عطا فرمائے اور بولنے کی بھی قوت عطا فرمائے. ان کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آیت کریمہ اس کے ساتھ جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب و مقبول ہوگی. تو یہ آیت کریمہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت بھی پڑھ لیں ہر نماز کے بعد. یہ پڑھ کر اپنے بچے اور بچی کے یہ مسئلہ حل ہونے کے لیے دعا کیجیے. اور ایک اور وظیفہ بھی سن لیجیے. 1469 مرتبہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. یہ 1469 مرتبہ پڑھ کر ان بچوں کے ان مسائل کے حل کے لیے دعا کیجیے. ساتھ آپ مدنی قافلے میں سفر بھی کیجیے. آپ کے حیدرآباد کے ہی ایک ایسے سائیں بھائی جو پیدائشی جو تھے گونگے اور بہرے تھے، الحمدللہ ان کے چچا نے مدنی قافلے نے سفر کیا اور ان کے لیے دعا کی، وہ روبہ صحت ہو گئے. ماشاءاللہ اور وہ مدنی باہر الحمدللہ مدنی چینل پہ بھی بارہا دکھائی جا چکی ہے. تو آپ یہ بھی کر لیجئے. جن برنالہ شریف کشمیر سے جن سائیں بھائی نے کال کی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اول آخر درود شریف کے ساتھ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ 550 ٹائمز پڑھ لیا کریں اور روزانہ ہی عمل کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کاروبار
کی پریشانیاں دور ہوں گی، بقدر کفایت اس کے حلال نصیب ہوگا۔ ارشاد حسین بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھی یہ مسائل حل فرمائے۔ نیند لانے کا عمل سن لیجئے، پارہ 30 اما پارے کی یہ سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ جب آپ سونے لگیں تو یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہیں۔ اس سے پہلے آپ کو ایک عمل بھی کرنا ہے، یہ نفسیاتی امراض کے دور کرنے کے لیے عمل ہے، وہ یہ ہے کہ سونے سے قبل 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے وجود پہ دم کر دیں، پھر جب لیٹ جائیں سنت کے مطابق صحیح نصیب قبلے کی طرف منہ ہو، اور وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا پڑھتے پڑھتے سو جائیں، لیکن اس میں یہ احتیاط رکھیے گا کہ آپ کے پاؤں سمٹے ہوئے ہوں۔ امید ہے کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی کو بھی کئی اسلامی بھائیوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ حضور کچھ کلاموں کی فرمائش ہے، کچھ اشعار ارشاد فرما دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے اپنے سلسلے میں انشاءاللہ 3 رمضان المبارک کو، ہم کچھ سالوں پہلے ہمارے وطن میں زلزلہ آیا تھا اور کئی ہمارے مسلمان بھائی بہن اس میں شہید ہوئے تھے، تو انشاءاللہ آج ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، بلکہ آج کے اپنے سلسلے کا ثواب جو ہے ہم نیت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا کی تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، صحابہ کرام اور اولیاء کرام، اور پھر بالخصوص ہمارے کشمیر کے جو زلزلے کے شہیدان تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور آج کا سلسلے کا جو ثواب ہے ہم ان کو پیش کرتے ہیں۔ آئیے کچھ کلام شامل ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ہی دھن ہے میرا دل اور میری جان مدینے والے، لکھ دے میری تقدیر مدینہ لکھ دے، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے
हो बसे हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसे हो। दो सोज़े बेलाला का मिले दर्द रज़ा सा, दो सोज़े बेलाला का मिले दर्द रज़ा सा, सरकार अताए इश्क़ वैसे करनी हो, सरकार अताए इश्क़ वैसे करनी हो। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कॉल्स भी आ रही हैं हमें, अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज भी हम सुन रहे हैं, कलाम भी सुन रहे हैं और फ़ज़ाइल कुरान भी सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। तिलावत कुरान के फ़ज़ाइल जो है आज हमारा मौजू है और कुरान पाक का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है माह रमज़ान। यूँ कहा जाए कि माह रमज़ान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कुरान पाक से। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह वो ताल्लुक़ क्या है, नुज़ूल कुरान का महीना कौन सा है, आज हमारा सवाल भी है। उम्मीद है आप जवाबात दे रहे होंगे। मैं कुछ और अहादीस इस नीयत से बयान करता हूँ कि शौक़ तिलावत बढ़े, कुरान पाक से मज़ीद मोहब्बत बढ़े। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुभान अल्लाह, मेरे आका का फरमान, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं और ये हदीस बुखारी शरीफ की है। देखें आज के दौर में भी ये बड़ी रेस लगी रहती है कि मैं बेस्ट हो जाऊँ, बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाऊँ। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कौन फैसला करेगा कि कौन बेहतरीन है, कौन बेस्ट है? यकीनन वही बता सकते हैं जो वाकई सबसे अरफा व आला हैं, सबसे बेहतरीन हैं। और वो कौन हैं? इमाम इश्क व मोहब्बत लिखते हैं ना, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। वो आका फरमाते हैं तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए, बेस्ट अमंगस्ट यू। अब गौर ये करना है कि क्या हम कुरान सीखने सिखाने वालों में शामिल हैं? हम दुनियावी उलूम तो बड़ा सीखते हैं, उसके लिए बड़ी कोशिशें करते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनसे कुछ सीखने को मिल जाए, मगर क्या कुरान पाक सीखने के लिए कभी किसी के पास गए? ये चलें, आप कहेंगे हमें आता है कुरान पाक, बहुत अच्छी बात है। अगर आप तिलावत मखारिज के साथ अदा कर सकते हैं तो सिखाने वाले बन जाएं। सीखने और सिखाने वाले को क्या खूबसूरत बशारत दी गई कि वो बेहतरीन लोग हैं। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक सुनिए, हमारे दिलों को भी जंग लग जाता है। जी हाँ, जिस तरह लोहे को जंग लगता है ना, इस तरह दिलों को भी जंग लगता है, रस्ट। अब उसका इलाज क्या है? सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उन दिलों में भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे में पानी लगने से जंग लगती है। अर्ज की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई किस चीज से होगी? फरमाया कसरत से मौत को याद करने और तिलावत कुरान करने से। तो अगर दिल का जंग दूर करना है, बाज लोग मिलते हैं कहते हैं बड़ा सख्ती है दिल में, नेकी की बात असर नहीं करती, दुआ में रोना नहीं आता, हमें वो रिक्कत कल्बी नहीं मिलती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिलों को जंग लग चुका है? अगर उस जंग को दूर करना चाहते हैं तो दो तरीके बताए, मौत को कसरत से याद करे और कुरान पाक की तिलावत करे। और कुरान पाक की तिलावत, सुभान अल्लाह, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह। और इसी तरह किस तरह शफाअत करेगा? आज हम रोज़ा रख रहे हैं ना, सुनो, नूर कुरान और नूर रमज़ान, ये सुभान अल्लाह, ये दो नूर अल्लाह ने बड़े प्यारे हमें अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोज़ा और कुरान बंदे के लिए शफाअत करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा या रब मैंने इसे दिन में खाने और पीने से रोक दिया था, लिहाजा मेरी शफाअत इसके हक़ में कबूल फरमा। जबकि कुरान कहेगा ए रब मैंने इसे रात में आराम से रोक दिया था। रात को तरावी पढ़ने वाले, तिलावत करने वाले, दिन को रोज़ा रखने वाले, और फिर उसकी शफाअत जो है ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बंदे के हक़ में कबूल होगी। खुश नसीब हैं वो लोग जो कुरान पढ़ते हैं और उसे याद कर लेते हैं और अपने बच्चों को हाफिज़ बनाते हैं। असद भाई जो अभी आप बात कर रहे थे, जो जिसको आप कहें कि दलील और जिसको कहते हैं ना कि पेश करें तो जवाब नहीं है लोगों के पास, ऐसी दुनिया में कोई किताब है कि जो इतने करोड़ों लोगों को याद हो जाती हो, जो 5-6 साल के बच्चे को याद हो जाती हो?
کمال ہے یہ، ذرا سوچیں، جس کی زبان نہیں ہے جی، یعنی اردو بولنے والے، افریقی بولنے والے، دنیا کے جس خطے میں جائیں چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ دیکھیے یاد ہو جاتا ہے، اور پھر یاد ہونا ایک تو اتنی کثرت کے ساتھ، تو یہ تو امپاسبل ہے کہ کسی نے کسی ایک کتاب کو یاد کیا ہو، اور زبر زیر اور وہ پیش یہ کے بھی نہیں ساتھ کہ بھی۔ یہ کہ 2-4 صفحے کی کتاب ہے، ماشاءاللہ ضخامت دیکھیے قرآن مجید کی۔ اور پھر اس کے اندر جو ایک دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ ابتدا سے جب سے قرآن مجید نازل ہوا اب تک لوگ یاد کرتے چلے آ رہے ہیں اور یاد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی حفاظت کا انتظام ہے، بالکل حفاظت کا انتظام ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ رکھا۔ دنیا بھر کے اندر مسلمان جو اس کو پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ایک معجزہ ہے کہ یہ جلدی سے یاد ہو جاتا ہے، آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ اس کا یاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی آسان فرمایا، اور واقعی اگر کوئی اس بات پر غور کرے جو آپ نے کہا کہ 5-6 سال کا بچہ اس کو شروع کرتا ہے، 7-8-9 سال کی عمر کے اندر پورا یاد کر لیتا ہے۔ ایک لفظ نہیں آ رہا ہوتا قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے، اور اب ودن 2 ایئرز، بلکہ یہاں تو ہم نے مدرسۃ المدینہ میں ایسی بہاریں دیکھی چند مہینوں میں قرآن پاک پورا یاد کر لیتے ہیں، اور ایسی یہ مثالیں لاکھوں کروڑوں میں۔ اچھا ایک اور کمال اس کا کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب، چلے یہ چیلنج بھی ہے، کتنی ہی دلچسپ ہو، آپ کتنی بار پڑھ لو گے؟ 1 بار 2 بار 100 بار، قرآن آپ 1,00,000 بار پڑھیں جی نہیں بھرتا۔ جی کیا بھرے گا، بلکہ جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے اس کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے برکات میں سے ایک برکت ہے کہ پڑھنے والوں پر یہ بوجھ نہیں ہے جتنا زیادہ پڑھے۔ اچھا پھر اس کا ایک اور بڑا ہی پیارا وصف جو بیان کیا گیا، نہ یہ نثر ہے نہ یہ نظم ہے، کیا بات، یعنی اشعار کی شکل میں بھی نہیں ہے، اور نثر جو ایک عام کلام ہوتا ہے یہ اس طرح بھی نہیں، یہ ایک انوکھی شے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اتنی خوبصورتی ہے۔ اچھا اب اس کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہم قافیہ الفاظ بھی ملیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید پر جو علماء کرام اور مفسرین نے صرف اگر اسی چیز کو دیکھ لیا جائے کہ کتنے اعتبار سے اس کے اوصاف کو بیان کیا ہے تو وہی حیرت انگیز ہے۔ یعنی اس موضوع پر کتابیں لکھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا اختتام کیسا ہے، جیسے علیم کہیں پر کہا، کہیں پر کریم پر اختتام ہے، رحیم پر ہے، تو یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے اس کے اندر ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اندر اوصاف بیان فرمائے کہ کس آیت کے اندر یہ لفظ کیوں بیان کیا گیا، یہاں پر اس لفظ کو کیوں استعمال کیا گیا، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی فصاحت و بلاغت کا، یہاں تک کہ جہاں پر جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کا، اس طرح کے جو پیرز ہوتے ہیں، تو بعض اوقات جنت پہلے ہے جہنم کا تذکرہ بعد میں، کہیں پر جہنم کا تذکرہ پہلے ہے جنت کا بعد میں، تو یہ جو ابتدا اور انتہا ہے اس کی بھی وضاحتیں بیان کی ہیں علماء کرام نے۔ پھر ہر آیت کا دوسرے آیت کے ساتھ ربط بیان کیا ہے، 30 پارے ہیں۔ اب یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، ایسی نہیں ہے کہ یہ بس ایسے لکھ دیا گیا، بلکہ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس آیت کے بعد اس آیت کو جو ترتیب کے اندر یہاں پر بیان کیا گیا اس کی کیا کنیکٹیویٹی ہے، تو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بیان کیا گیا۔ پھر اس کی جو تقسیم کاری ہے کہ 30 پاروں کے اندر تقسیم ہے، پھر 114 سورتوں میں تقسیم ہے، پھر ہر پارے کی مختلف رکوع کے اندر تقسیم ہے، یہ رکوع کی جو تقسیم ہے اس کا ایک اپنا حسن ہے، پھر جو اس کی منزلوں کے اندر تقسیم ہے، 7 منزلیں ہیں، اس کا ایک اپنا حسن ہے۔ گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو اوصاف ہیں اور اس کے بارے میں جتنا علماء کرام نے آج تک لکھا ہے وہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی کتاب کے بارے میں اتنی ڈائیورسٹی جو ہے وہ نہ بیان کی گئی ہو رہی ہیں، اور شاید میں نہیں سمجھتا دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہو جس کے اتنے تراجم ہوئے ہوں۔ بے شک۔ اچھا پھر اتنی زبانوں میں تراجم ہوئے ہوں، پھر اس کے بعد اتنی تفاسیر لکھی گئی ہوں، اور یہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا۔ بالکل، یعنی ہر جیسے آپ نے کہا کہ ایک نئے انداز سے قرآن پاک کا ایک نیا اعجاز، ایک نیا انداز اس کو لے کر آتے ہیں، اس کی خوبصورتی تو اس کی فصاحت تو اس کی بلاغت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بیان کرتے چلے جائیں۔ آپ ذرا سوچیں میرے پیارے اسلام، بیان کر رہے ہیں تو کتنا لطف آ رہا ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کا کیا عالم ہوگا۔ امیر اہل سنت غالباً کچھ نیت ایک فرما رہے ہیں، اگر ہمیں وہ آواز سنا دے تو چلیں باپا کی بھی کچھ برکتیں لے لیتے ہیں۔ جی وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے۔ اطراف کے شیعہ گواہ ماشاءاللہ، وہاں 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹوں گا، دھو کر پی لوں گا، جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا، اٹھنا میں جو کھا رہے ہوں ایجاد کر لوں گا، آخر میں جا کر خلال بھی کر لوں گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. سحری کی وہاں تیاری ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اور سحری سے پہلے بھی نیتیں کروائی جا رہی ہیں. وہاں ایک رکت کا عالم بھی ہے. یقیناً امیر اہل سنت دیوانے دنیا بھر سے آئے ہیں. جی دیوانے آئے ہیں دنیا بھر سے, پہلی مرتبہ اور پہلی بار زندگی میں ملتے ہیں تو آنسو تھمتے نہیں ہیں, بڑی تمنائیں ہوتی ہیں. اسد بھائی میں ایک بہار سنانا چاہتا ہوں. یہ آپ نے دیوانگی والی بات کی. میرے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا ہے, میری والدہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, اور امیر اہل سنت, ذرا امیر اہل سنت کا دیدار بھی کرائیے. میں چاہ رہا تھا میں آن ایئر, کیونکہ ایک تو مجھے بہت ساری کالز اور میسیجز بھی آ رہے ہیں, تو پہلے تو میں دنیا بھر کے ناظرین کے ہمارے اسلامی بھائی کا شکر گزار بھی ہوں. آپ نے بہت دعائیں کی, بہت ساری میسیجز کی. الحمدللہ میری والدہ کا آپریشن خیریت سے ہو گیا ہے, اور امی ماشاءاللہ ہوش میں بھی آ گئی. لیکن امی نے جو آج مجھے بتایا, میں جب ان کے پاس گیا آئی سی یو میں ملنے کے لیے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے امیر اہل سنت آپریشن تھیٹر میں تشریف لائے تھے, اور یہ روحانی طور پہ تشریف لائے تھے. باپا یقیناً اعتکاف میں ہیں. میں نے دوبارہ پوچھا کہ آپ نے یہ خواب میں دیکھا, آپ نے بے ہوشی میں دیکھا؟ تو میری والدہ نے بتایا نہیں, میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی, مجھے انجیکشن ابھی بے ہوشی کے نہیں لگے تھے, لیکن میں نے دیکھا کہ امیر اہل سنت آپریشن تھیٹر میں آئے ہیں, اور وہ دور سے اشارہ فرما رہے ہیں کہ سب بہتر ہو جائے گا. اور یعنی میری والدہ کی, میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپریشن سے پہلے میری والدہ محترمہ یہ کہا کرتی تھی کہ میں نے آپریشن نہیں کروانا, لیکن ہم نے بڑا سمجھایا. آخر انہوں نے یہ کہا کہ اگر امیر اہل سنت فرمائیں گے تو میں نے آپریشن کرنا ہے. تو میں باپا کے پاس حاضر ہوا تھا, ان سے مشورہ لیا, تو اتنا ان کو پیر پر اپنے اعتماد ہے. تو یہ جو رکتیں ہیں, یہ کیوں نہ روئیں لوگ, یہ کیوں التجائیں نہ کریں؟ اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا ہے. میں اپنی ماں کی آپ کو مثال دے رہا ہوں. آج میری والدہ اتنی تیزی سے صحت مند ہو رہی ہے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہم خود حیران ہیں. تو کیوں نہ ہوں, باپا کی دعائیں تھیں, اور پھر خود امیر علیہ سنت کا یہ روحانی تصرف فرمانا, یہ آ جانا, یہ تو میں اپنی بہار آپ کو سنا رہا ہوں. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر کو سلامت رکھے. کئی مریض ٹھیک ہو رہے ہیں, کئی لوگوں کو شفا ملتی ہے اس در سے, کئی لوگوں کی بگڑی بنتی ہے. آپ بھی آئیے فیضان مدینہ, آپ بھی اس ولی کامل کا دامن تھام لیجئے. نصیب والوں کو یہ دامن ملتا ہے, پریشانی میں ہیں, دکھ میں ہیں, دور نہ رہیے. یہ موقع ملا ہے, ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں ایسے ولی کامل کا ساتھ عطا فرمایا, ہمیں اس دور میں پیدا کیا کہ آج ہم ان کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنے کی, اس کے فضائل. سبحان اللہ, یہاں میں مبارکباد دوں گا ان والدین کو جن کے بچے حافظ ہیں, یا وہ لوگ جو خود حافظ قرآن ہیں. سنیے اور جھومیے. حضرت سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر, تمام نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے قرآن پڑھا اور پھر اسے یاد کر لیا, اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا, تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا, اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یعنی نہ صرف اس کی بلکہ اس کے خاندان کے 10 افراد کی بھی بخشش کا سامان ہوگا. یہ فضیلت کسی انجینئر, کسی ڈاکٹر, کسی جناب دنیا بھر کے ڈگری ہولڈر کے لیے بیان نہیں ہوئی, یہ حافظ قرآن کے لیے ہوئی ہے. اپنے بچوں کو حافظ بنائیے. ہاں, لیکن حافظ بننے کے ساتھ جو شرط ہم نے سنی, حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا. تو جو حفاظ بھی مجھے سن رہے ہوں, خدا را قرآن کے احکام پر عمل کیجئے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں, آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. ایک تو اسے یاد رکھیے, مرتے وقت تک اس کی دہرائی کا انتظام کیجئے, اور قرآن پاک کے احکام پر عمل کیجئے. انشاءاللہ آپ کو یہ بشارت ملے گی. ماشاءاللہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے جی کہ وہ حافظ کی اس وجہ سے تعظیم کرتے ہیں کہ اس کے سینے میں قرآن ہے, اور اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. محبت کرنے ذرا والے, تصور کیا جائے کہ سینے میں قرآن, پورا قرآن. یعنی کبھی کبھی واقعی رشک آتا ہے. بعض جو واقعی دہرائی کرنے والے ہوتے ہیں نا, کسی ملک میں گئے تو ویٹنگ ایریا ہے, ویٹنگ کر رہے ہیں ہم, یا لائن میں لگے ہوئے ہیں, تو جو حفاظ ہوتے ہیں میں نے دیکھا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں ان کو دیکھ کے میں نے کہا یار ہمیں بھی آتا ہوتا تو یار کیسا ان کو مزہ ہے, جہاز میں بیٹھے یہ پڑھی جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اب یہ پڑھنے والے بھی ہوں, قرآن یاد کر لیا ہے تو اب اس کو پڑھیں. یہ اللہ نے بہت بڑا آپ پر انعام کیا ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن موجود ہے. سبحان اللہ. کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کو لے کے چلتے ہیں. آج آپ سب نے نیتیں کرنی ہیں, نیتیں بھیجنی ہیں کہ ہم انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھیں گے. اور میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ مدنی اسلام بھائی, ان سے بھی پوچھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید مدنی انعامات میں ہمیں کس طرح امیر علیہ سنت نے قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمایا, اس طرف بھی چلیں گے. آئیے کچھ کالز دے دیجئے. نسیم احمد بول رہا ہوں گریس سے. یہ فرمائش ہے میری, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے ماشاءاللہ, اگلی کال دیجئے. میرا نام وسیم عباس ہے, لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال, آپ نے جو سوال پوچھا ہے میں اس کا جواب پہلے دینا چاہتا ہوں. قرآن پاک رمضان کے مہینے میں نازل ہے. بعد یہ فرمائش کرنا چاہتا ہوں, کلام سنا دیں.
वाह सरवर कहूँ या मालिक मौला कहूँ तुझे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। जी जनाब, आपकी फरमाइश भी पहुंच गई है। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ इमरान है। मैं खुदिया खास जिला कसूर पंजाब से बात कर रहा हूँ। मैंने एक वजीफा पूछना है कि मेरी 3 साल से जॉब नहीं लग रही और मेरे कुछ हालात भी नाजुक हैं, इसलिए मेहरबानी मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं जिससे मेरे हालात भी ठीक हो जाएं और मेरी नौकरी भी लग जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी इंशाअल्लाह हमारे वज़ाइफ वाले इस्लामी भाई ने नोट कर लिया है। जी हुजूर, आप वजीफ़ा इरशाद फरमा दें, फिर हम कुछ कलाम की तरफ चलेंगे। अब इस सेगमेंट के बाद हम चलेंगे हमारे इस्लामी भाई की तरफ कि नुज़ूल कुरान माह रमज़ान में जो हुआ है उस बारे में भी हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएं। जी हुजूर। अल्लाह तबारक व तआला आपको जल्द हलाल व आसान रोज़गार नसीब फरमाए। एक तस्बीह मलाइका है और इसके मतलब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह अपने एक जाननिसार सहाबी को अता फरमाई जो मतलब बहुत ज़्यादा आजमाइश में थे। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि तुलुए आफ़ताब से पहले पहले 100 मरतबा ये तस्बीह मलाइका पढ़नी है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सरकार ने ये तस्बीह अता फरमाते इरशाद फरमाया कि दुनिया तेरे पास आएगी ज़लील होकर। तो उन सहाबी ने इस वजीफ़े का आगाज़ कर दिया और हफ्ता ना गुज़रा था कि सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मेरे पास आई इस कसरत से कि हैरान हूँ कहाँ उठाऊँ कहाँ रखूँ। तो तुलुए आफ्ताब से पहले पहले 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल चंद ही रोज़ में इसकी बरकतों का ज़ुहूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हुजूर। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्अ वो लेकर आया हमारा नबी, शम्अ वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے، اے جانے جائے مانے جائے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیضان سحری تیسری رمضان مبارک کو تیسری شب ہے، اور ہم اپنے سحری کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، روزے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نزول قرآن ماہ رمضان، کچھ فرمائیے اس بارے میں۔ ماشاءاللہ، رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہیں اور جو برکتیں ہیں اس ماہ مبارک کی، اس میں ایک بہت بڑی جو برکت ہے، بہت بڑی جو وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ مشہور سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں ابتدائی آیت میں جس کا تذکرہ فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو یہ ایک بڑی ہی پیاری اس کی خصوصیت ہے۔ نزول قرآن، قرآن مجید فرقان حمید کا نازل ہونا، یہ کیسے ہوا اور اس کی جو تقسیم بیان کی جاتی ہے، اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا بھی بیان ہے کہ دیکھیے یہ رب عز و جل کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے نازل فرمایا۔ تو جب اتنی بڑی برکت کا تذکرہ فرمایا تو وہیں پر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس کے نزول کا متحمل ہونا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی عظمت ہے کہ قلب اطہر پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی کو محسوس کیا، وحی کو سنا اور پھر اس کو آگے بیان کیا۔ قرآن ہی بیان کرتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو پہاڑوں میں بھی یہ تاب نہیں کہ ان پر اس طرح سے قرآن کا نزول کیا جائے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا، تو یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی ہمت اور خصوصیت کی بات ہے۔ پھر جب نزول ایک سوال ہے کہ وحی جو ہے وہ تو جبریل امین وقتاً فوقتاً لاتے رہے، اور ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیت تھوڑی دیر پہلے جو سورہ قدر کے حوالے سے فرمایا کہ ہم نے شب قدر میں اس کو نازل کیا، تو تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کیجیے۔ جی، دو طرح سے ہے اور یہ بہت ہی ایک واضح بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو نزول ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک ہے یک بارگی نازل ہونا اور ایک ہے تھوڑا تھوڑا ہو کر نازل ہونا۔ یک بارگی سے مراد لوح محفوظ سے قرآن مجید فرقان حمید کا آسمان دنیا پر نازل ہونا، اس کو سورہ قدر کے اندر بیان کیا کہ ہم نے ایک رات کے اندر اس کو نازل کیا، تو یہ ہے یک بارگی۔ اور دوسرا اس کا نزول ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس دنیا کے اندر آیت با آیت، سورت با سورت، تھوڑا تھوڑا اس کا حصہ کر کے نازل ہونا۔ تو وہ جو نزول قرآن ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے نزلنا کے ساتھ بیان کیا، جس کا عربی کے اندر مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 23 سال کا عرصہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید موقع کے مناسبت سے کبھی نازل ہوا، کبھی سفر کے اندر ہوا، مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں، تو دو اعتبار سے ہے۔ ایک ہے تھوڑا تھوڑا ہو کر نازل ہونا، وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں، اور جو سورہ قدر کے اندر بیان کیا گیا وہ ہے یک بارگی قرآن مجید فرقان حمید کا نازل ہونا۔ ماشاءاللہ۔ اور جی پھر وحی کی بھی اقسام بیان کی جاتی ہیں، کبھی جبریل امین
अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद सरकार की बारगाह में हाजिर होते और वही की आयतें लेकर हाजिर होते। इसी तरह बादों का सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कुरान मजीद फुरकान हमीद की कोई आयत मुबारका इल्का कर दी जाती, इल्हाम के ज़रिए भी वही होती थी, इसी तरह ख्वाब के ज़रिए भी होती थी। तो वही भी फिर कई अक़साम के अंदर जो है वो मुनक़सिम थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक के नुज़ूल की भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरीक़ाकार जो था वो सुना माशाअल्लाह। रुकन शूरा अथर भाई भी हमारे साथ हैं। मरहबा, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलावत कुरान आज हमारा मौजू है और नुज़ूल कुरान का महीना है माह रमज़ान। हम इस नीयत के साथ ये मौजू लेकर आए हैं कि हमारे नाज़रीन के दिलों में मज़ीद शौक़ तिलावत पैदा हो, ना सिर्फ रमज़ान बल्कि रमज़ान के अलावा भी कुरान पाक से सच्ची दोस्ती हो जाए काश, और हम सब का तिलावत कुरान का मामूल बन जाए। अथर भाई, आपसे एक मदनी फूल हमने लेने हैं कि कुरान पाक को मखारिज के साथ पढ़ना कितना ज़रूरी है, और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आज कहाँ पढ़ा जा सकता है, वो हम आपसे लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ, हमारे इस्लाम में मौजूद है मदनी इनामात के हवाले से हुजूर कुछ इरशाद फरमा दें कि कल भी आपने हमें बड़े प्यारे मदनी फूल दिए थे, तो तिलावत कुरान पाक के हवाले से मदनी इनामात में क्या कुछ हमारे लिए मौजूद है? अब जैसे अगर मदनी इनामात की तरफ चाहते हैं तो मदनी इनामात के अंदर नेकियां करने का तरीका बताया गया है, या नॉर्मली अगर हम इसको कहें इन शॉर्ट ये कि मदनी इनामात को नेक बनने का नुस्खा कहा जाता है माशाअल्लाह। तो अब जैसे कि कुरान पाक की फ़ज़ाइल सुने, और यकीनन कुरान पाक की तिलावत ये एक बड़ी नेकी है। तो मदनी इनामात के अंदर 4 मदनी इनामात ऐसे हैं जो कि तिलावत कुरान से मुताल्लिक़ हैं, जिनमें से 3 मदनी इनाम तो रोज़ाना के हैं माशाअल्लाह, और एक मदनी इनाम ऐसा है कि जो साल में सालाना है, ठीक है, कि अली जो है वो एक मदनी इनाम है। तो रोज़ाना की जो तिलावत के हवाले से मदनी इनाम है, तो हर नमाज के बाद सूरह इखलास की तिलावत करना माशाअल्लाह ये एक मदनी इनाम है। और सूरह इखलास की तिलावत के बारे में आता है कि ये 1/3 कुरान के बराबर है। सुभान अल्लाह, तिहाई कुरान का सवाब उसमें है। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से जो दूसरा मदनी इनाम है वो सूरह मुल्क की तिलावत के एतबार से माशाअल्लाह, और सूरह मुल्क की तिलावत के बारे में आता है कि ये सूरत अपने कारी की शफाअत करेगी। सुभान। और तीसरा जो मदनी इनाम है वो कुरान पाक की कम अज़ कम 3 आयात बिमा तर्जमा कंजुल ईमान माशाअल्लाह और तफसीर तिलावत के हवाले से माशाअल्लाह, कि जहाँ कुरान पाक को पढ़ना ये एक नेकी है, वहाँ समझना भी एक नेकी है। और जैसे कि सिलसिले के अंदर बयान भी हुआ कि कुरान की एक आयत का दूसरी आयत से रब्त, एक सूरत का दूसरी सूरत से रब्त, एक पारे का दूसरे पारे से रब्त, ये उस वक्त मालूम होगा जब हम कुरान को तफसीर के साथ पढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मकतबतुल मदीना ने भी तफसीर सिरातुल जिनान शाया की है, तो इसका मुताला फरमा लीजिए। माशाल्लाह, यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो तफसीर की बात हुई ये बड़ी ही अहम बात है। और फी ज़माना बहुत सारे लोग जो है वो माशाल्लाह जज्बा तो रखते हैं, लेकिन कम इल्मी की वजह से बाज़ औक़ात आजमाइश का शिकार हो जाते हैं, सिर्फ तर्जमा पढ़ते हैं जी और उससे मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हमने देखा, मुलाकात होती है तो वो डायरेक्ट जो है वो कुरान का तर्जमा पढ़कर, गैर आलिम की बात कर रहा हूँ, आम आदमी की, और उससे कह देंगे देखिए इससे ये समझ में आता है, ये हमें करना चाहिए। तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत ही प्यारा एक फतवे का एक जुज़ है, वो मैं आपको पेश करना चाहूँगा कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, बग़ैर इल्म कसीर के, यानी बहुत ज़्यादा इल्म के बग़ैर सिर्फ तर्जमा कुरान पढ़कर समझ लेना मुमकिन नहीं, बल्कि इसमें नफ़े के मुकाबले में नुकसान ज़्यादा है। कुरान पढ़कर नुकसान ज़्यादा है। तर्जमा पढ़ना है तो किसी आलिम, माहिर, कामिल, सुन्नी, दीनदार से पढ़े, कि फ़कत तर्जमा पढ़कर उससे मसाइल का समझना या ये समझना कि इसमें जो ये बात बयान की है इसका मतलब ये है, ये हर किसी का काम नहीं। या तो किसी माहिर आलिम से पढ़े, या फिर जैसा हमारे इस्लामी ने भी तरगीब दी कि जो तफासिर उलमाए किराम ने लिखी हैं, जिसके अंदर हर आयत के तर्जमे के साथ साथ उसकी जो है और वजाहत भी बयान की जाती है, वही पढ़नी चाहिए। तफसीर सिरातुल जिनान की तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मेरे हाथ में है। यकीनन ये सवाल आ रहा होगा जहन में कि जनाब कुरान पाक पढ़ें तो तर्जमा कहाँ से पढ़ें? तो तर्जमा पढ़ें तो आशिक माहिर रिसालत आला हज़रत का कंजुल ईमान पढ़ें, और तफसीर माशाअल्लाह 3 जिल्दें तो आ गई हैं, और इंशाअल्लाह करीब और भी आ जाएंगी। तफसीर सिरातुल जिनान यकीन करें करीब आने वाली और है, बहुत आसान, यानी जिसको कहना कि पहले हम तफसीर पढ़ते थे तो हर आदमी के लिए उसको भी समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। इसकी एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये है कि जब इसको लिखा गया जी
تو اس کے اندر جو اردو زبان استعمال کی گئی ہے اس کے اندر بالخصوص ہمارے زمانے کو مد نظر رکھا گیا ہے مدینہ آپ اس کو جی بڑی آسانی کے ساتھ یعنی تھوڑی سی بھی تعلیم ہو کسی کی تو اس کو سمجھ سکتے ہیں. تفسیر بھی حاصل کریں، اس کو مکتبے سے بھی حاصل کر لیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں dawatIslami.net سے. سحری کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے تو لگتا ہے اطہر بھائی کی طرف جانا ہی پڑے گا. اطہر بھائی آپ سنبھالیں تو ہم کچھ سحری کر لیں. اور میں ضرور چاہوں گا کہ اس طرف ضرور لے جائیے گا کہ اب پڑھنے کا شوق تو ہے لیکن اس کے لیے یہ جو مخارج کی درستی ضروری ہے. اور اب بڑے ہو گئے ہم تو کہاں جا کے پڑھیں، تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں امید ہے آپ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں گے. تو ہمیں مدنی چل کے ناظرین کچھ دیر کے لیے اجازت دیں، رکن شورا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آپ کے نام باقی، اچھا نگران شورا بھی آ گئے ہیں، سبحان اللہ. وہ نام باقی ہیں صحیح جواب دینے والوں کے، اگر وقت ملا تو انشاءاللہ اناؤنس کریں گے ورنہ نام پٹی پر لگا دیے جائیں گے. تو ہمیں اجازت دیں اور چلتے ہیں انشاءاللہ رکن شورا کی طرف. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب. ایسا تھوڑا جلدی آ جائے کریں، ایسا نہ کریں. جی لطیف بھائی تھوڑا جلدی آ جائے کریں. ایسا دیکھیں 3:54 ہو گئے ہیں، آپ یوں نہ کریں. اصل میں مجھے کل بھی تھا کہ آپ کی ہلکی پھلکی والی جو تھی وہ تھی، پچھلے سال بھی آپ ہلکی پھلکی کی طرف تھے. نہیں ایسا ضروری نہیں ہے نا ہر بار ہلکی پھلکی کریں. نہیں آپ ہلکی پھلکی کریں یا جو بھی کریں آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ ذرا آپ سنبھالیں، اب ہم انشاءاللہ چلتے ہیں سحری کی طرف. سنبھالنے والے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں، جہاں سنبھالنے والے ہیں نا وہاں ہم کے پاس چل رہے ہیں. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ذرا یہ تو دکھائیے باپا کی اس وقت کیا صورتحال ہے جو سحری وغیرہ کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد. وہاں سے کنیکٹیویٹی ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کریں کہ امیر اہل سنت کے یہاں جو کچھ معمولات ہو رہے ہوں. یہ سحری سے تو فارغ ہو گئے ماشاءاللہ. چلیں جیسے ہی وہ امیر اہل سنت آن ایئر کی پوزیشن میں ہوں ہمیں بتا دیجیے گا انشاءاللہ. کوئی حرج نہیں. جی یہ گفتگو جو چل رہی تھی قرآن کریم کے فضائل، قرآن کریم کی اہمیت اور قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے رکن شورا دیگر مبلغین کے ساتھ مدنی پھول عطا فرما رہے تھے. اور عنوان کا اس رخ کی طرف ہماری توجہ دلانے کی انہوں نے تاکید کی ہے کہ قرآن کریم کا مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے. اور پھر عمر کا ایک حصہ یا تو تلاوت قرآن کیے بغیر گزر گیا، قرآن کریم سیکھے بغیر گزر گیا. اب وہ عمر کے جس بھی حصے میں ہیں، کسی کی عمر 30 برس ہو گئی، 35 برس ہو گئی، 40 برس ہو گئی، اب یہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے کہاں جائیں؟ تو ان دو مدنی پھولوں پر ہماری رہنمائی ارشاد فرمایا. قرآن پاک سیکھنے کے لیے کہاں جائیں؟ دیکھیں مخارج کے ساتھ پڑھنا کتنی درست قرآن پڑھنے کے لیے، درست قرآن سیکھنے کے لیے کہاں جانا ہے؟ نہیں پڑھنا کتنا ضروری ہے، پہلے اس مدنی پھول پر ہماری توجہ. ڈیفینیٹلی کہ جب نماز کے اندر قرآن کی جو تلاوت ہے، قرات ہے، یہ فرض ہے. تو نماز کی درستی کے لیے قرآن درست آنا ضروری ہے. کم از کم اتنا درست آنا فرض ہے کہ اس سے نماز فاسد نہ ہو، نماز ہماری درست ہو جائے. تو اتنا تو قرآن سیکھنا ہی پڑے گا. بچپن سے حاجی صاحب ہم نے کسی نہ کسی آنٹی کے پاس، کسی نہ خالہ کے پاس، وہ آنٹی کہاں ہوتی تھی جو پڑھانے آتی تھی؟ ماسی کے لاتی تھی. ماسی چلیے ماسی کے پاس، ماسی کے لاتی تھی، باجی کے لاتی تھی، بھائی کے لاتی تھی، جن کے پاس بھی پڑھا تو انہوں نے تو جیسا پڑھایا ہم نے پڑھ لیا. اور اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ان کا پڑھایا ہوا درست نہیں ہے اور ہم نے بھی ہل کے پڑھ لیا، اب اسی میں ہلے ہوئے ہم لوگ. تو اب یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ وہ ہمارا پڑھنا واقعی کا درست نہیں تھا کہ جو ہم اب آپ صحیح درست کروانے چلیں. ٹھیک ہے، مطلقاً کسی کا درست ہے یا نہیں ہے اس پر کہنے کے بجائے میں یہی مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ایک دروس خواں، یہ دروس خواں کہلاتے ہیں اچھے قاری جن کو قرآن درست پڑھنے آتا ہے. تو دروس خواں کے پاس اپنا قرآن ایک مرتبہ چیک کروا لے. یوں سمجھے کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے، ڈاؤٹ پیدا کروا دے کہ یار چیک کرا لیجئے یہ جو ₹1,00,000 کی گڈی ہے نا، اس میں ایسا نہ ہو کہ یار 25-50 ہزار کے نوٹیں جو ہے نا وہ مجھے تو 2 نمبر کی ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے، غلط ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آپ مطلب بالکل سیدھی بات ہے، رات کو آپ کو نیند نہیں آئے گی. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح مثال ہے، بالکل زبردست. نوٹوں کی مثالیں تو صحیح آتی ہیں. نہیں یہ ذہن میں آتی ہے کہ ہاں یار بات تو صحیح کرتا ہے. اب نہیں یار یہ چلو ایسے خالی باتیں کرتا ہوں، نوٹ صحیح جو گی ہمارے، یار ہمارے پاس نوٹ ہے، مجھے کون غلط نوٹ دے دے گا؟ مگر یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. ہاں یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ نوٹ غلط ہو سکتی ہے.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ساری باتیں اپنی دلچسپی کی اور اپنی ذات میں جس چیز کی اہمیت ہے نا اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ڈیپینڈ ہمارے یہاں جس کی جیسے میں نے مثال دی، اب اسی طرح کار لے لیجئے. اگر کوئی کار لے کر آ گیا وہ بولے یار مجھے تو تمہاری کار لگتا ہے ڈیڈ ہوئی ہے، اوپر سے پینٹ ہوا ہے اور تھوڑا سا مجھے تو 2 نمبر کا مال لگ رہا ہے، تو چیک کرا، تو وہ اس کو تھینک یو بول کے چیک کروانے جائے گا. صحیح بات. تو جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی آدمی سونا خرید کر آتا ہے، کوئی ایک ایسا شخص جس کو آپ بولو گے یار یہ کیوں مجھ سے غلط بولے گا، اگر ایسے مجھے غلط بولے گا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نقصان اگر بالفرض نہیں نظر آتا. اور وہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ یار آپ سونا لے کر آئیں تو چیک کرا لیجئے، مجھے تو ایسا نہیں کہ یہ سونا ہی غلط ہے، یہ 22 کیرٹ کہہ رہے ہیں، میرے کو تو 22 کیرٹ کا سونا نہیں لگتا، مجھے تو ہلکا لگ رہا ہے، آپ تب بھی تشویش کریں گے. تو اتنی مثالیں میں نے آپ کو دی کہ جس میں آپ کو یقیناً تشویش ہو جاتی ہے. تو اب جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس انداز پر قرآن سیکھنے والے بھی کافی تھے جنہوں نے درست نہیں سیکھا ہوتا، بلکہ ایک تعداد نے تو اتنی اہمیت ہی نہیں دی ہوئی ہوتی. تو اب ایک مرتبہ یہ بات چیک کرنے میں کیا نقصان ہے، ہمیں کیا رکاوٹ ہے کہ ہم ایک بار چیک تو کر لیں کہ ہمارا قرآن درست ہے یا نہیں ہے. قرآن آپ نماز پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم صحیح پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، سبحان ربی العلی صحیح پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے. یوں مطلب کہ ہم اپنی جو ادائیگی ہے، التحیات پڑھتے ہیں وہ درست پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، دعائے قنوت ہماری درست ہے یا نہیں ہے، سورہ فاتحہ درست ہے یا نہیں ہے، سورہ اخلاص جو ہم پڑھتے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے. اس طرح مطلب کہ درست ہے یا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، میں یہ بھی کیسے کہہ دوں کہ درست ہے. آپ بھی نہ کہیں کہ درست ہے ہی، بولے تم لاکھ بول لو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو دیکھیے جس میں نفع نقصان کس کا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. میں اگر اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں اللہ کی توفیق سے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت سے اجر و ثواب کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے. اور جو یہ نیکی کی دعوت سن کر مدرسۃ المدینہ بالغان، ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں، فجر کے بعد بھی کہیں لگتے ہیں، تراویح کے بعد بھی کہیں لگتے ہیں، تو وہاں شرکت کر لیجئے اور وہاں اپنا قرآن درست کرنے کی کوشش کیجئے. ایسے روایتوں میں مضمون بھی ملتا ہے نا کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے پر پڑھو. بالعموم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برکت دے، آپ کو برکت دے کہ ہم جو مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں تو یہ نہیں روایتوں کے تحت دیتے ہیں کہ قرآن کریم کو عرب کے لب و لہجے پر پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. مگر بالعموم انڈو پاک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انٹیریئر میں یہ مزاج ہوتا ہے، جس طرح بھی میں نے عرض کیا کہ ماسی پڑھاتی ہیں، وہ خالہ پڑھاتی ہیں، پھپھو پڑھاتی ہیں، اور بچپن میں ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جس انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہی ہوتی ہیں وہ ان کی اپنی مدر ٹنگ ہوتی ہے. اور ایک بہت بڑی تعداد، چونکہ ہم خود انٹیریئر سے تعلق رکھتے ہیں تو مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان پڑھانے والوں کے مزاج پر پڑھ رہی ہوتی ہے اور پھر کبھی بھی اس طرف نہیں آتی کہ واقعی ہمیں قرآن کریم کو عرب کے لب و لہجے پر اور صحیح مخارج اس کی صحیح پروننسیشن کے مطابق پڑھنا یہ ہمارے لیے کتنا کمپلسری ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جس کو آپ قرآن کریم پڑھنا کہہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، الفاظوں کی درست ادائیگی نہ ہونے کے سبب اگر اس کے مطالب میں، اس کے مطلب میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو پھر انسان نفع کے نقصان کی طرف جا سکتا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے باجی آپا ماسی پر ہی کلام کر رہے ہیں، یعنی کوئی بھی عورت سے ہم نے پڑھا ہو تو غلط. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اگر کسی مرد نے بھی پڑھایا ہے اس سے میری مراد ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے بھی درستی پڑھایا ہو. جزاک اللہ، آپ نے بہت پیاری توجہ ایسا نہیں کہ آدمی یار میں نے کون سا ماسی سے پڑھا ہے. ٹھیک. تو میرے گھر پر وہ آتا تھا، 50-100 روپے ہم اس کو دے دیتے تھے، وہ پڑھا کر چلے جاتے تھے. اب تو کہ 50-100 کا دور نہیں ہے، لیکن پھر بھی انگلش اسکول پڑھانے والے جو ٹیوٹر ہیں، جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، البتہ ان کے اور قرآن پڑھانے والے قاری صاحب کی تنخواہوں میں جتنا فرق ہے اس کا تو بیان سے بلکہ قاری صاحب کے اگر مطلب کہ وہ بیچارے اپنی ضروریات کے تحت کچھ عرض بھی کرنا چاہتے ہیں تو بولے مولانا صاحب آپ یہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کے بچے نا، آپ کے بچے ہوا کھا لیں گے، آپ کے بچے آٹے کی جگہ پہ مٹی کھا لیں گے. اب تو آپ تو ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں. اور ٹیوٹر کے لیے ہی سب ہماری مطلب کہ سائیکولوجیکلی ہم دیکھتے ہیں جو جتنا مہنگا ٹیوٹر ہوتا ہے
کہ ہمارے بچے کو فزکس پڑھائے گا، کیمسٹری پڑھائے گا، میتھمیٹکس پڑھائے گا، زولوجی پڑھائے گا، باٹنی پڑھائے گا، تو جو جتنے بڑی جس کی جتنی وہ ڈاکٹری فیس جس کو آپ بولتے ہیں نا، جس کی جتنی زیادہ فیس ہوگی وہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ٹیچر کم تنخواہ بولے نا تو اپنے دل سے وہ لگتا ہے یار یہ صحیح نہیں ہے، یہ فارغ آدمی، ہاں یار یہ لگتا ہے فارغ آدمی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مہنگا مانگے تبھی اپنے کو لگے گا یہ پڑھائے گا نا، یہ پتہ نہیں کوئی انگلش بولے گا تو کوئی گولڈ بولے گا تو منہ سے جیسے گولڈ نکل پڑے گا، تو یوں۔ اچھا بھائی پہلے باپا کی طرف مجھے لے کے جائیں، مجھے دیکھنا ہے باپا کی کیا مصروفیت ہے۔ سبحان دعا ہو اللہ رہی ہے وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، منی ولا قوة چلے جب کلام شروع ہو تو ہمیں دوبارہ لے جائیے گا باپا۔ اللہ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ کا اپوائنٹمنٹ بنا وجہ سے نہیں اٹھایا، لیکن پیاری سوچ بنی ہوئی ہے، روزہ رکھنا اللہ کے لیے، یقین مانے کتنی خوبصورت باتیں ہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، ورنہ بدقسمت یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز فجر نہیں پڑھتے، رمضان کی سعادت نصیب ہو رہی ہوتی ہے اور نماز فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد کا راستہ لے رہے ہوتے ہیں، اتنا عظیم اور اتنا خوبصورت اور اتنا نزول قرآن کا مہینہ، اس میں تو یقیناً ہمیں اس بات چاہیے، معاملات درست کرنا چاہیے، اپنی کو درست کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے، باہر مجھے ڈر ہے اس کی
रसूल अल्लाह तबाही से बचा लो जान रहमत शफाअत या रसूल अल्लाह सकती है बस तेरी शफाअत फसादे ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں، ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں. اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله
محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 4:30 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 4:30 بجے ہے. رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے. رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے. توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے. توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان رمضان والدین، بھائی بہن، اولاد اور دیگر افراد کے علاج کے لیے پریشان حال لوگ. کہیں ہسپتالوں کے اخراجات ہیں تو کہیں دواؤں کا پہاڑ جیسا بوجھ. کوئی کاروبار کی بندش کا شکار ہے تو کوئی روزگار کے لیے فکر مند. کسی کے ہاں اولاد نہیں تو کوئی اولاد کی نافرمانی سے ہے پریشان. کتنے رنج و الم اور مصائب ہیں لوگوں کے پلے. جو جہاں سے امید بندھا دے آس لیے اس جانب دوڑ پڑتے ہیں. جب ہر جگہ سے ہوتی ہے ناکامی تو پھر نظریں ہمدردوں کی متلاشی ہوتی ہیں. دل پکارتا ہے کہ کوئی ہو جو ہمارے درد کا درما بنے. کوئی ہو جو ان کٹھن مسائل کے بھنور سے ہمیں نکال لائے. انشاءاللہ عز و جل یہ سب ممکن ہے اللہ عز و جل کی لاریب کتاب کے سبب. اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مروی ہے کہ ایک مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں. ملائکہ اسے آتے ہوئے ملے اور بولے ہم ان مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں. روایت میں منقول ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ عز و جل کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں
जब मुबाह जायज बात बिला जरूरत शरिया करने को मस्जिद में बैठने वालों पर ये आफतें हैं, तो मस्जिद में हराम और नाजायज काम करने का क्या हाल होगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अपने अस्लाफ की प्यारी प्यारी सुन्नतों को अपनाते हुए मस्जिद में दुनियावी बातों से परहेज करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मेरा सवाल ये है कि क्या जिन इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जिन्नात का वजूद इंसानों से भी पहले का है। आखिर ये क्या हैं, ये किस तरह से पैदा किए गए, इनकी हकीकत क्या है? क्या इनके भी बाकायदा घर बने होते हैं या क्या सिलसिला होता है इनकी रिहाइश का? मालिक के निसाब होने की सूरत में ज़कात के मसाइल सीखना फ़र्ज़ ऐन है। हुक्म कुरानी के मुताबिक वमा अनफ़क़तुम मिन शैइन फ़हुवा युख़लिफ़ु, कि जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हें उसका बदला दे। उर्फ़ आम में तो हाजी जो है वो उसको कहा जाता है कि जिसने हज किया हुआ है। पैसे इतने हो गए कि उम्रा कर सकता है, उम्रा करे या जमा ही करता रहे कि बाद में जाके हज करूं। उम्रे में हेयर कट करने से पहले गुस्ल